ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ زانی جس وقت زنا کرتا ہے یا اس فعل میں مصروف ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ بڑی خوبصورت اور سادہ سی بات ہے کہ اگر بندے کا وہ ایمان کیا ہے؟ زبان کا اقرار، دل کا یقین اور اعمال کی گواہی، یہ تین چیزیں مل کر ایمان بنتا ہے۔ زبان اقرار کرتی ہے، دل تصدیق کرتا ہے اور کردار اس کی گواہی دیتا ہے، اعمال اس کی گواہی دیتے ہیں، تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اگر کردار ایمان کے خلاف ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کامل ایمان ہے، یعنی زنا کفر نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہو جاتا، لیکن کامل ایمان اس وقت اس میں اس فعل کے کرتے وقت اس میں کامل ایمان نہیں ہوتا۔ تو ویسے بھی اگر دیکھا جائے کہ بندے کے دل میں یہ یقین ہو کہ میرا رب واحد لا شریک ہے، معبود برحق ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہر حال میں ہر جگہ وہ تمہارے ساتھ ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، قریب ترین ذات میرے اللہ کی ہے، تو پھر یہ کام اس سے نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ لمحات جو ہیں ان میں ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا۔ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسَ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَبِهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ۔ اسی طرح فرمایا کہ چور چوری نہیں کرتا، شرابی شراب نہیں پیتا، اس حال میں کہ اس وقت اس کے اندر ایمان موجود ہو۔ یعنی جس لمحے وہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس لمحے اس میں وہ یقین، وہ ایمان اور اس کی تصدیق موجود نہیں ہوتی۔ شرابی جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو وہ لمحات جو ہیں اس میں ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور خیانت جب کوئی کرتا ہے تو جس لمحے وہ خیانت کرتا ہے اس لمحے وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے۔
اور فرمایا ایاکم ایاکم، 2 دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو مخاطب فرماتے ہوئے کہ تمہیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے، ایاکم، تمہیں ان سے ہر حال میں بچنا ہے، دور رہنا ہے، اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے۔ وفی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ ولا یقتل حین یقتل هو مومن، اور کوئی قتل نہیں کرتا ناجائز غیر شرعی طریقے سے، جو قتل کرتا ہے جب وہ قتل کرتا ہے اس وقت ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا۔ قال اکرمۃ فقلت لابن عباس کیف ینزع الایمان منہ، حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے عرض کی کہ ان سے ایمان کیسے چلا جاتا ہے؟ ایمان تو ایک کیفیت ہے، دلی یقین کا نام ہے، تو وہ کیسے چلا جاتا ہے؟ قال ھکذا وشبک بین اصابعہ ثم اخرجھا، تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو اس طرح ایک دوسرے میں پھنسایا اور پھر الگ کر دیا کہ اس طرح ایمان الگ ہو جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَعَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا شَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور اگر توبہ کرتا ہے تو پھر وہ ایمان اس طرح پلٹ آتا ہے، پھر اپنی انگلیوں کو اس طرح پھنسا کر بتایا کہ اگر توبہ کرتا ہے تو ایمان پلٹ آتا ہے۔ وقال ابو عبداللہ لا يكون هذا مؤمنا تاما ولا يكون له نور الایمان، هذا لفظ البخاری، اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس ساری حدیث سے مراد یہ ہے کہ ان لمحات میں وہ کافر تو نہیں ہو جاتا لیکن ایمان کامل نہیں ہوتا، نور یقین میں کمی آ جاتی ہے، اس کے پاس ایمان کا نور نہیں رہتا الا یہ کہ وہ توبہ کرے۔ تو گویا ایمان کا تعلق صرف دعوے سے نہیں ہے، اس ارشاد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق ایمان کا زیادہ مدار کردار پر ہے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، لیکن ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان کو کامل اس کا کردار کرتا۔ اچھی باتیں بھی لوگ لکھتے رہتے ہیں۔ میں کل دیکھ رہا تھا کسی نے لکھا کہ ایک استاد نے چھوٹے بچوں کی کلاس تھی تو اس نے سوال کر دیا کہ بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ تو چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے بڑا سوچ کر جواب دیا کہ سر جو مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اس نے پھر پوچھا اور کوئی جواب دو، تو دوسرے بچے نے بڑی معصومیت سے کہا کہ سر جنہیں نماز آتی نہیں وہ نہیں پڑھتے، انہیں آتی نہیں ہوگی تو نہیں پڑھتے۔ اس نے پھر پوچھا تو تیسرے نے کہا کہ سر جو کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ نیچے اس نے سوال لکھا ہے کہ ہم جو تارک صلاۃ ہیں ہم کیا ہیں؟ ہم مر چکے ہیں، ہمیں نماز آتی نہیں،
یا ہم ایمان چھوڑ چکے ہیں؟ تو یہی سوال وارد ہوتا ہے کہ زبانی کوئی کلمہ پڑھتا ہے، آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے، وہ جانے اس کا رب جانے، اسے مسلمان قبول کرنا پڑتا ہے، لیکن تکمیل ایمان کردار سے ہوتی ہے، اس کا کردار بھی گواہی دے کہ کلمہ پاک پر اس کا یقین ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات المنافق ثلاث زاد مسلم وإن صام وصلى زعم أنه مسلم ثم اتفق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ یہاں مسلم نے زیادہ کیا ہے، اور مسلم میں یہ ہے کہ اگرچہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہو۔ اس کے بعد اگلی حدیث پہ دونوں متفق ہو گئے ہیں کہ کیا نشانیاں منافق کی؟ جب بات کرے جھوٹ بولے، وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، مسلمان ہونے کا مدعی ہو، لیکن جب بات کرے جھوٹ بولے تو وہ منافق ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، بعض وعدے کیے ہی پورا نہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک بندے نے ایک وعدہ کیا، کوئی عذر شرعی درمیان میں آ گیا، وہ اور بات ہے۔ یہ وہ وعدے مراد ہیں جو پورا نہ کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ یہ کام کروں گا، آج تو ٹل جائے نا، پھر دیکھیں گے۔ فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ یہ 3 باتیں جو ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات یا یہ تینوں جس میں ہوں گی وہ منافق ہے، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو۔ تو بات پھر وہیں ٹھہری کہ ایمان ایک دعویٰ ہے، اعمال اس کے گواہ ہیں۔ اعمال اگر گواہ جھوٹے ہیں تو اس دعوے کا اعتبار نہیں ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عہد غدر واذا خاصم فجر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں جس شخص میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں کوئی ایک بات ان میں سے نفاق کی ہوگی یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ 4 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا جب امانت سونپی جائے خیانت کرے۔ اب یہ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ پیسے رکھے جائیں تو وہ کھا جائے، اس سے بڑی امانت لوگوں کے حقوق ہیں۔ ایک عام آدمی، میں بیٹھا ہوں ممبر پہ، میرے پاس آپ تک قرآن و حدیث کا پیغام پہنچانا، دیانتداری سے پہنچانا، درد دل سے پہنچانا، صحیح طور پر پہنچانا، یہ آپ لوگوں کی امانت ہے میرے پاس۔ ایک استاد سکول میں پڑھا رہا ہے، بچوں کی صحیح تربیت اور تعلیم اس کے پاس امانت ہے۔ ایک افسر تھانے میں بیٹھے تو لوگوں کے حقوق کا تحفظ اس کے پاس امانت ہے۔ یہاں سے لے کر وزیر اعظم تک جہاں کوئی بیٹھا ہے، جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں وہ اللہ کے بندوں کے حقوق اس کے پاس امانت ہیں۔ جہاں جہاں وہ کمی کرے گا، خرابی کرے گا، وہی امانت میں خیانت۔ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف پیسے امانت کے طور پر رکھے تو وہ کھا گیا، نہیں، حقوق بھی امانت ہے۔
والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں، مسلمان معاشرے میں کافر کے حقوق ہیں، یہ سب امانتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ تو مکمل خالص منافق ہوگا، اور جس میں کوئی ایک بات ہوگی اس میں منافقت کی ایک بات ہوگی، حتیٰ کہ اسے چھوڑ دے اور اس سے بچ جائے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور کسی سے جھگڑا کرے تو گالیاں بکے، کسی سے جھگڑا ہو جائے تو ناروا الفاظ استعمال کرے اور گالی بکے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ یعنی جھگڑا بھی ہو جائے تو مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے کا پاس اور لحاظ ہونا چاہیے، حدود شرعی کا لحاظ ہونا چاہیے کہ میں کہاں تک بات کر سکتا ہوں اور کہاں تک نہیں کر سکتا۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعیر الى هذه مرة والى هذه مرة۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی مانند ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان پھرتی ہے، کبھی ادھر چلی جاتی ہے کبھی ادھر چلی جاتی ہے، جس کا کوئی حقیقی مالک نہیں ہوتا، جو آوارہ ہوتی ہے، کبھی ایک ریوڑ کی طرف چلی جاتی ہے اور کبھی دوسرے کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہی حال منافق کا ہوتا ہے، کبھی مسلمانوں میں جا گھستا ہے اور کردار کے اعتبار سے کفار کے قریب ہو جاتا ہے۔ وعن صفوان ابن الصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یہودی لصاحبہ اذهب بنا الى هذا النبی۔ حضرت صفوان بن اصال سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک یہودی نے دوسرے یہودی سے کہا میرے ساتھ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل۔ فقال له صاحب لا تقل له نبی، تو اس کے دوسرے دوست نے یہودی نے اسے کہا کہ آپ انہیں نبی نہ کہو، انہ لو سمعک لکان له 4 اعین، اگر اس نے تمہاری بات سن لی تو اس کی آنکھیں 4 ہو جائیں گی۔ عربی میں آنکھیں 4 ہونا انتہائی خوش ہونے سے عبارت ہے۔ جیسے اردو میں بھی محاورہ ہے نا، کوئی غم کی بات سنے یا دکھ کی بات ہو تو کہتے ہیں میری دنیا تاریک ہو گئی، حالانکہ دنیا تاریک تو نہیں ہوتی، لیکن محاورہ یہ ہے اتنا دکھ ہوا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اسی طرح خوشی کی بات ہو تو آنکھیں 2 کی بجائے 4 ہو گئیں، یہ عربی محاورہ ہے کہ انتہائی خوشی میں کسی کی اس کی آنکھیں 4 ہو گئیں، روشن ہو گئیں، چمک اٹھیں۔ تو دوسرے یہودی نے اسے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ کہو، تمہارے منہ سے ایک یہودی کے منہ سے وہ سنیں گے کہ یہ مجھے نبی کہتے تو انہیں بہت خوشی ہوگی۔ فاتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے، فسالہ، اور آپ سے یہ عرض کیا ان 9 آیات بینات، 9 امور کے بارے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ ان کے بارے ہمیں سمجھایا جائے۔ وہ 9 باتیں جو انبیاء متقدمین بھی کہتے تھے کہ 9 باتیں دین کی بنیاد ہے، وہ 9 باتیں کیا ہیں؟ یہودیوں کی کتاب میں ان کے دین میں یہ اشارہ تھا، تو ان کے نزدیک یہ بات تھی
کہ ہماری کتابوں میں ہمارے انبیاء نے فرمایا کہ 9 باتیں ایسی ہیں جن سے مومن کو بچنا ہے. وہ 9 باتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا. پہلی بات یہ ہے کہ رائی برابر بھی اللہ سے کسی کو شریک نہ کرو. جو امید اللہ سے وابستہ ہے وہ کسی دوسرے سے وابستہ نہ کرو. رائی برابر. جو عبادت اللہ کے لیے ہے وہ کسی دوسرے کے لیے سوچو بھی نہیں. ولا تسرقوا. دوسری بات یہ ہے کہ چوری نہ کرو. اب چوری میں صرف یہ نہیں کہ ہم کسی کا مال چرا لیتے ہیں. ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے کہ سب سے بری چوری یہ ہے کہ کوئی نماز میں چوری کرتا. عرض کی گئی یا رسول اللہ نماز میں چوری کیا کرے گا؟ فرمایا رکوع پورا نہیں کرتا، قیام پورا نہیں کرتا، سجدہ صحیح نہیں کرتا، بس ٹھونگے ماں. ایک تسبیح نیچے جاتی ہوئی پڑھی، ایک زمین پہ پڑھی، ایک واپسی پہ پڑھی، 3 تسبیحات نہیں پڑھتا. تو ارکان میں جو کمی کرتا ہے یہ نماز میں چوری کرتا ہے. اسی طرح جو اپنے فرائض جہاں سے تنخواہ لیتا ہے ذمہ داری پوری کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس فرائض میں چوری کرتا ہے. اس کا مفہوم وسیع ہے، انسانی زندگی پہ چھایا ہوا ہے. اس لیے شرک کے بعد دوسرا ارشاد فرمایا کہ چوری نہ کرے. ولا تزنوا. تیسری بات اہم ارشاد فرمائی کہ وہ غیر شرعی طریقے سے عورتوں سے ملاپ نہ رکھے، اپنی منقوہ کے بغیر جنسی فعل نہ کرے، زنا نہ کرے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اور کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جان کسی کو قتل نہ کرے. اب اس میں یہ ساری بات آ جاتی ہے. ایک تو قتل عمد ہے کہ سامنے کسی نے گولی مار دی، چاقو مار دیا، لاٹھی مار دی، قتل کر دیا. لیکن بہت سے قتل وہ ہیں جنہیں قتل سمجھا ہی نہیں جاتا. جس طرح اولاد کا پیدا ہونا روک دیا جائے کہ یہ ہمارے ساتھ آبادی بڑھ گئی اور خوراک پوری نہیں ہوتی. یہی بات پچھلی حدیث شریف میں گزر چکی ہے. تو اگر پیدا ہونے سے روک دیا جائے تو بھی قتل ہے، لیکن اس کی صورت اور ہے. حمل ہونے کے بعد ضائع کیا جائے اس کی صورت اور ہے، اور 120 دن کے بعد کیا جائے تو وہ صریح قتل ہے کہ اس میں روح پیدا ہو جاتی ہے. مطلقاً ایسا علاج کر دیا جائے کہ کبھی اولاد نہ ہو سکے بغیر عذر شرعی کے. عذر شرعی ہو، ڈاکٹر طبیب کہتا ہو کہ اس کی ضرورت ہے، وہ الگ بات. تو کسی جان کو قتل نہ کرو، ہاں جہاں اللہ کا حکم ہو، جہاد ہو یا قانون کسی کو سزا. اب قانون کسی کو سزا دیتے ہیں تو وہ قانونی ادارے دیتے ہیں، ہر فرد تو نہیں دے سکتا. ہر بندے کو تو یہ قاصد نہیں کہ گلی میں بم پھوڑتا پھرے اور عبادت خانوں میں گولی چلاتا پھرے. ولا تمشوا ببریء الی ذی سلطان یقتلہ. اور کسی کے خلاف غلط شکایت کر کے اسے بادشاہ کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ وہاں قتل کر دیا جائے. یعنی جھوٹے مقدمے نہ کرو. جب تم جانتے ہو تو محض دوسرے کو رسوا کرنے کے لیے اسے عدالتوں میں نہ گھسیٹو. ولا تسحروا. جادو کے قریب نہ جاؤ. یہ الگ بات ہے کہ جادو ہے کیا، اس کا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے، اس کا رد کیا ہے، یہ الگ بحث ہے. کرنے کا سوچو بھی نہیں. ولا تاکلوا الربا. اور کبھی سود مت کھاؤ.
بڑا آسان سا کلیہ ہے. نفع جو ہے وہ یقینی نہ ہو اور نقصان یقینی ہو. کہیں رقم خرچ کی جائے تو نقصان یقینی ہو اور نفع یقینی نہ ہو، امید ہو کہ نفع بھی ہو سکتا ہے، یہ جوا ہے. کہیں رقم خرچ کی جائے اور یہ یقین ہو کہ نقصان نہیں ہوگا، نفع ہی نفع ہوگا، یہ سود ہے. کہیں رقم خرچ کی جائے وہاں نفع کی امید بھی ہو نقصان کی بھی ہو، یہ تجارت ہے. بالکل واضح، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی غلط فہمی نہیں ہے. تو فرمایا سود نہ کھاؤ. ولا تقذفوا محصنہ، اور کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ. خواہ مخواہ کسی کی بیٹی کسی کی بہن کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو. ولا تولوا للفرار یوم الزحف، اور جہاد کے دن میدان کارزار سے بھاگو نہیں. حالات کیسے بھی ہوں، شہید ہو جاؤ، جان بچانے کے لیے میدان سے بھاگ نہ جاؤ. وعلیکم خاصۃ الیہود ان تعدوا فی السبت، اللہ تعدوا فی السبت. اور فرمایا ہے یہودیو تم پر تو یہ ضروری ہے کہ ہفتے کے دن کسی سے کوئی زیادتی نہ کرو، ہفتے کے دن کا احترام کرو. تمہارے لیے ہفتے کا دن مقدس ٹھہرایا گیا تھا. قال فقبلا یدیہ ورجلیہ، تو فرماتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک بھی چومے، پائے اقدس بھی چومے. قال نشہد انک نبی، اور کہنے لگے ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. چونکہ یہ باتیں اللہ کے نبی ہی جانتے ہیں اور وہی بتا سکتے تھے، کوئی غیر نبی اس ترتیب سے ان احکام کو نہیں بتا سکتا تھا. قال فما یمنعکم ان تتبعونی، تو حضور نے فرمایا پھر تمہیں میرا اتباع کرنے سے کیا چیز مانے ہے؟ جب تم نے یہ یقین کر لیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو پھر میری اطاعت میرا اتباع کیوں نہیں کرتے؟ قال ان داؤد علیہ السلام دعا ربہ اللہ یزال من ذریتی نبی. پہلے تو انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا نے روک رکھا ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ نبوت میری ہی نسل میں رہے، اس لیے ہم رکے ہوئے ہیں کہ آپ ان کی نسل سے نہیں ہیں. پھر کہنے لگے اصل بات یہ ہے وَإِنَّا نَخَافُ أَن تَبِعَنَاكَ أَن يُقْتَلَنَا الْيَهُودُ. کہنے لگے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے اتباع کا اعلان کر دیں یہودی ہمیں قتل کر دیں. ہم جان چکے ہیں کہ آپ نبی برحق ہیں، لیکن اگر یہ بات ہم علی اعلان کہہ دیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہودی ہمیں قتل کر دیں. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایمان کی اصل ہیں، بنیاد ہیں، جن پر ایمان کی عمارت استوار ہے. الکف عن من قال لا الہ الا اللہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ قبول کر لیا اس سے رک جانا، اس پر زیادتی نہ کرنا،
اسے مسلمان تسلیم کر لینا، اس کے اسلامی حقوق کا تحفظ کرنا۔ لا تکفروہ بذنب ولا تخرجوہ من الاسلام، اس کے کسی گناہ پر اسے کافر نہ کہا جائے اور بات بات پر اسے اسلام سے خارج نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ، آج ہم کتنے گروہوں میں بٹ چکے ہیں، اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اس مسجد والے اس مسجد والوں کو کافر کہتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں، یہ اگلوں کو کہتے ہیں، وہ اور اگلوں کو کہتے ہیں۔ اتنے فرقے بن چکے ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، کلمہ سارے پڑھتے ہیں۔ تو جو کسی مسجد میں نہیں جاتے وہ فتوے سے بچے ہوئے ہیں، جو نماز پڑھتے ہی نہیں، کبھی مسجد نہیں جاتے، انہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ فتوے بھی نمازیوں پر ہی ہیں۔ یہ ساری بدبختی ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ کر اقرار کرتا ہے اللہ کی توحید، حضور کی رسالت کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مسلمان ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے تو گناہ گار ہے، کافر نہیں ہے۔ غلطی ہوتی ہے تو فاسق فاجر ہے، کافر نہیں ہے، جب تک ارکان اسلام میں سے کسی کا انکار نہ کرے، نبوت کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے، توحید باری میں شک کرے، حساب کتاب کا، قیامت کا، عذاب ثواب کا انکار کرے، تو یہ چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں، یہ دین کی بنیادیں ہیں۔ کسی ایک کا انکار سب کا انکار سمجھا جائے، لیکن غلطیوں پر، کوتاہیوں پر، معمولی باتوں پر ٹوک کر اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے، اور اس کی بھی تحقیق کی جاتی ہے۔ علماء فقہ فرماتے ہیں کہ کسی نے ایسا جملہ کہا جو لگتا ہے جملہ کفریہ ہے، تو اس کی تحقیق ہوگی، اس سے تفتیش ہوگی، پوچھا جائے گا۔ اگر اس جملے کے 100 معنی بنتے ہیں، 99 معنی کفر پہ دلالت کرتے ہیں، اور ایک معنی جو ہے اگر وہ لیا جائے تو کفر پہ دلالت نہیں کرتا، تو علماء فرماتے ہیں وہ لیا جائے گا، 99 چھوڑ دیے جائے۔ اتنی احتیاط ہے مسلمان کو کافر کہنے، کہ ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، ہم قرآن و حدیث کی شرح اور ترجمہ اور مفہوم اپنی مرضی کا بیان کرتے ہیں۔ اگر قرآن کریم کی تفسیر، حدیث پاک کا مفہوم وہ لیا جائے جو حضور نے جب بیان کیا، صحابہ کرام نے کیا سمجھا، اس پر عمل کیا اور حضور نے قبول فرمایا کہ یہی ہے، اگر وہ معنی لیا جائے تو کوئی فرقہ بنتا ہی نہیں۔ جب ہم وہ معنی چھوڑ دیتے ہیں اپنی مرضی، تو آپ اپنی مرضی کا معنی کر لیتے ہیں، میں اپنی مرضی کا معنی کر لیتا ہوں، آپ اپنے قرآن سے مجھے کافر ثابت کرتے ہیں، میں اپنے سے آپ کو ثابت کرتا ہوں۔ تو اللہ کریم ہمیں ہدایت اور صحیح سمجھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور والجہاد ماضٍ مضى بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار۔ یہ بڑی فیصلہ کن بات ہے، اور اس پہ آج کل بڑا لے دے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یاد رکھو، جہاد جاری رہنے والا ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا، یہاں سے لے کر یہاں تک کہ امت کا آخر دجال کو قتل کرے گا، یعنی میری بعثت عالی سے لے کر
اس وقت تک جب آخر امت کے لوگ دجال کے خلاف جہاد کریں گے اور اسے قتل کریں گے، جہاد جاری رہے گا۔ آج کل یہ بھی ایک طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو کہتا ہے جہاد کی بات ہی نہ کرو، جہاد بالسیف اس زمانے میں تھا، اب صرف باتوں سے جہاد ہوگا۔ یہ شوشت مرزا قادیانی ملعون نے چھوڑا تھا نا، تو اب ہمارے اچھے بھلے دیندار لوگ بھی اس کو پکڑے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ بات شروع قادیانی نے کی تھی۔ تو حضور کا ارشاد ہے کہ میری بعثت عالی سے لے کر آخر وقت تک جہاد ہمیشہ رہے گا۔ جہاد دو طرح سے ہے، میدان عمل میں برائی کو روکنے کے لیے بھلائی کی کوشش، جہاں کفر اسلامی ریاست میں مداخلت کی کوشش کرے وہاں تلوار سے بندوق سے جان دے کر اسلامی ریاست کا تحفظ۔ اسی سے حضور نے بھاگنے سے منع فرمایا کہ وہاں شہید ہو جاؤ، بھاگو نہیں۔ اور اپنے آپ کو گناہ سے روکنے کے لیے عمر بھر کوشش، یہ بھی جہاد ہے۔ اپنے آپ سے جہاد، اسلام اور اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے جہاد، اور اپنی مرضی لوگوں پر مسلط کرنے کے لیے انہیں قتل کر کے زبردستی بات منوانا، یہ فساد ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ جو آج کل ہو رہا ہے کہ چند بندے اکٹھے ہو کر ایک بات طے کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جو نہیں مانتا اسے قتل کر دو، یہ فساد ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد جو کفار سے ہوگا، ریاست کے تحفظ کے لیے ہوگا، وہ انفرادی نہیں ہوگا، وہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ سربراہ ریاست آگے ہوگا، قوم اس کا ساتھ دے گی۔ اپنی ذات کا جہاد اپنے ذمے ہے کہ خود کو برائی سے روکے اور نیکی پر کاربند کرے۔ اور فرمایا میری بعثت عالی سے جہاد شروع ہوا ہے، قیامت تک آخر تک جاری رہے گا، حتیٰ کہ امت کے لوگ دجال سے جہاد کر کے اسے قتل کریں گے۔ وَلَا يُبْتِلُهُ جَوْرُ جَائِرٌ، کسی ظالم کا ظلم جہاد کو روک نہیں سکے گا، باطل نہیں کر سکے گا، یہ حکم قائم رہے گا۔ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ، اور کسی عادل کا عدل جہاد کو ختم نہیں کر سکے گا، یہ حکم ہر حال میں قائم رہے گا۔ وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ، اور ایمان اقدار تقدیری امور کے ساتھ زندہ رہنا، ان پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ خطا ہو جائے تو اپنی خطا تسلیم کرنا، بات بن جائے تو اللہ کی عطا ماننا۔ جہاں جہاں ہمیں دکھ پہنچتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں بما کسبت ایدیکم، میں نے تو تمہارے لیے آرام ہی آرام لکھا ہے، تم خود انگار اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا بہت سی تمہارے گناہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ کسی گناہ کے بدلے تمہیں دکھ پہنچتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ تمہیں احساس تمہارا زندہ رہے کہ یہ گناہ آگ کا انگارہ ایسے گود میں نہیں رکھنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زنى العبد خرج منه الایمان فكان فوق راسه كالظلة فاذا خرج من ذلك الامر رجع علیہ الایمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے وجود سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، لیکن بادل کی طرح فضا میں رہتا ہے، جب اس عمل سے خارج ہو جائے تو لوٹ آتا ہے، یعنی وہ کافر نہیں ہو جاتا، لیکن وہ لمحات جو اس برے فعل میں بسر ہوتے ہیں، ان لمحات میں ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ وعن معاذ قال اوصاني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی. قال لا تشرک باللہ شیئا، وَإِن قتلت أو حرقت. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی شرک نہ کرو، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، قتل ہو جاؤ، جل جاؤ، اللہ کے ساتھ شرک گوارا نہ کرو. قتل ہو جانا زندگی کا زیاں ہے، اور جل کر مرنا ساتھ بہت تکلیف دہ بھی ہے. اس سے زیادہ ایذا کا کوئی تصور نہیں کہ کسی کو زندہ جلا دیا جائے اور وہ مر جائے. فرمایا اگر اتنا دکھ بھی برداشت کرنا پڑے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ان کو تل تو حرکتا ولا تعقن والدیک ان امرک ان تخرج من اہلک و مالک. والدین کی نافرمانی نہ کر. اب وہ کوئی غلط کام بھی کہہ دے، وہ کہتے ہیں مال بھی چھوڑ دو، اولاد کو بھی بھگا دو، بیوی کو بھی چھوڑ دو. جو غلط حکم دیا جائے، خلاف شریعت حکم دیا جائے، وہ مانا نہ جائے، لیکن سامنے انکار نہ کیا جائے، ان کی دل آزاری نہ کی جائے، انہیں بھلا برا نہ کہا جائے. مانا وہی حکم دیا جائے گا جو شریعت کے مطابق ہوگا. اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن والدین کا احترام یہ ہے کہ انہیں صاف انکار نہیں کیا جائے گا، انہیں یہ نہیں کہا جائے گا تم پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا بات کر رہے ہو، تمہاری بات غلط نہیں، کہ وہاں جی ایسا ہی کریں گے. ان کا احترام، ان کی عزت باقی رکھ. وَلَا تَتْرُكْنَ صَلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا. فرض نماز کو جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑو. عذر شرعی سے چھوٹ جانا الگ بات ہے. بلا عذر شرعی فرض نماز پنجگانہ میں سے کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے. اس لیے کہ فَإِمَّنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. آپ نے وجہ بیان فرمایا اس لیے کہ فرائض نمازوں میں سے جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، حفاظت الہیہ اس سے اٹھا لی جاتی ہے. پھر شیطان کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے جدھر چاہے چلاتا رہے. اللہ کی حفاظت اس سے واپس لے لی جاتی ہے. ذمۃ اللہ، اللہ کی حفاظت، اللہ کی ذمہ داری اس سے ہٹا لی جاتی ہے. وَلَا تَشْرَبْنَ خَمْرًا. کبھی زندگی میں شراب مت. إِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. ہر برائی کا سر ہے شراب، بنیاد ہے ہر برائی کی. جو شخص شراب پی سکتا ہے وہ دنیا کا کوئی گناہ بھی کر سکتا ہے. کبھی شراب کے قریب نہ جاؤ. وَإِيَّاكَ وَالْمَعِيصَةَ. بھول کر بھی گناہ کرنے کی کوشش نہ. اللہ کی نافرمانی کی جرات نہ کرو. فَإِنَّ بِالْمَعِيصَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ. کہ گناہ اللہ کے غضب کا راستہ کھول دیتا ہے. ہر گناہ
غضب الہی کو دعوت دیتا ہے. کوئی جان بوجھ کر بھیڑوں کے چھتے میں انگلی دیتا ہے؟ تو بھیڑوں کے چھتے میں انگلی دینا تو معمولی سی بات ہے. کوئی جان بوجھ کر غضب الہی کا دروازہ اپنے اوپر کھولتا ہے. فرمایا فرض نماز کا چھوڑنا ایسا ہے جیسا کسی نے غضب الہی کا دروازہ اپنے لیے خود کھول دیا. اور معیشت یعنی گناہ، اللہ کی نافرمانی غضب الہی کا دروازہ کھول دیتی ہے. وَإِيَّاكَ وَالْفَرَارُ مِنَ الضَّعْفِ. وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسُ مَوْتٌ أَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ. جہاد سے میدان جنگ سے بھاگنے کا کبھی سوچو بھی نہیں، گرچہ تمہارے ساتھی شہید پر شہید ہو رہے ہوں اور تم بھی ان مرنے والوں میں شامل ہو جو شہید ہو جاؤ، بھاگنے کا مت سوچو. کفار کے پاس طاقت زیادہ ہے یا غلبہ ہو گیا یا مسلمان شہید ہو رہے ہیں، تم سمجھو میں آج بھاگ جاؤں کل لڑ لوں گا. نہیں، ساتھیوں کے ساتھ جان دے دو. میدان جہاد سے جان بچانے کے لیے کبھی مت بھاگو. وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طُولِكَ. اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اولاد پر خرچ کرو. ایک یہ بھی ہمارے ہاں ہو گیا ہے کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے نا جی، اس کا یہ بڑی بات ہے کہ وہ کپڑے اچھے نہیں پہنتا، وہ کھانا اچھا نہیں کھاتا، وہ ہاتھ منہ نہیں دھو، بڑا نیک ہے. یہاں ہمارے جو فضائل بتائے جاتے ہیں نا، وہ کوئی عیدی صاحب جو تھے، وہ جی ان کا پاجامہ بھی کسی مردے کا ہوتا تھا، قمیض بھی کسی مردے کی اتری ہوتی تھی، چپل بھی کسی مردے کی ہوتی تھی. یہ نیکی نہیں ہے. جتنی حیثیت اللہ نے دی ہے اس کے مطابق رہو. اولاد کو بھی اس کے مطابق رکھو، لباس، جوتا، کپڑا، خوراک، تعلیم و تعلم. اللہ نے جو وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو بیان بھی کرو. اور فرماتے ہیں یہ تحدیث نعمت ہے کہ تمہارے لباس سے، اٹھنے بیٹھنے سے، گاڑی موٹر سے پتہ چلے کہ تم پر اللہ کا اتنا احسان ہے. دولت کو دبا کر سانپ بن کر بیٹھ جانا اور پرانے کپڑے پہن لینا، یہ اسلام میں نہیں ہے، اور یہ کوئی نیکی کی دلیل نہیں ہے، یہ مکاری ہے. انفق علی عیالک من طولک، اور اپنی حیثیت کے مطابق بال بچوں پہ خرچ کرو. ولا ترفع عنہم عصاک ادبا واخفهم فی اللہ، اور ان پر لاٹھی نہ اٹھاؤ. یعنی گھر میں جلاد بن کر نہ رہو. بیوی کو بھی گالیاں، بیٹوں کو بھی گالیاں، بچیوں کو بھی تھپڑ. لاٹھی اٹھا کر نہ رہو. پیار سے، محبت سے اولاد کی تربیت کرو. اور آپ دیکھ لیں جن گھروں میں محبت سے، پیار سے، حسن سلوک سے بچے پالے جاتے ہیں وہ کیا بنتے ہیں، اور جن گھروں میں لاٹھی ڈنڈا چلتا رہتا ہے وہ کیا بنتے ہیں. وَاحْفِظْهُمْ فِي اللَّهِ، اور بچوں کو اللہ کے تعلق کے بارے اس کی نزاکتیں بتاتے رہا کرو، اللہ کے بارے ڈراتے رہا کرو. عظمت الہی کا درس بچپن میں ماں کی گود سے شروع کرو. لڑکپن میں گھر میں تہذیب اسلامی، شریعت کے مطابق بات کرنا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، لباس، یہ بتاتے رہا کرو. یہ جب سے گھروں سے چھوٹا ہے نا تو دیکھ لو آج ہماری نسل کہاں جا رہی ہے. نہ ہمارا لباس اپنا ہے، نہ حلیہ اپنا ہے، نہ اشغال اپنے ہیں.
آج کے بچوں کو دیکھ لو، لباس بھی غیر اقوام کا ہے، حلیہ جیسا وہ بناتے ہیں، خواہ وہ بندر کا بنا لیں، یہ سارے بندر بن جاتے ہیں۔ سنت داڑھی کوئی نہیں رکھتا تھا، اور جو سنت رکھ لیتا تو اسے رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا۔ اب امریکنوں نے ٹیڑھی میڑھی داڑیاں رکھ لی، ہر جوان رکھے پھرتا ہے، اور رشتہ دینے والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ عجیب بات نہیں ہے؟ انہوں نے سارے درد سے مونڈ کر درمیان میں ایک دمبے کی طرح وہ چھتا سا رکھ دیا، سب نے سر منڈا دیے، ویسا بنا لیا۔ انہوں نے اس پہ رنگ لگا دیے، یہاں سارے لوگ رنگ لگائے پھر۔ تو فرمایا ان کو آوارہ نہ کرو، ان کو اسلامی اصول، حلیے، رہائش، اللہ سے تعلق، اتباع رسالت، اس کے فوائد اور دین پر قائم رہنے کی تربیت گھر سے، ماں کی گود سے، مدرسے سے ابتدا سے دو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔